السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 82 یعنی 82 پر۔ حادثات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں، ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، عصر حاضر میں ناگہانی صورتوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کی صورت میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس کو عصر حاضر کے تقاضے کیوں کہا۔ عصر حاضر کہتے ہیں آج کا دور، اور حادثات سے بچنے کا جو وقت ہے وہ آج کا دور کا ہے، یعنی آج کے دور میں حادثات کا وقوع بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت پیش آئی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی جائے اور اس موضوع پر اسلامی تعلیمات کی روشنی ڈالی جائے۔ تو چلتے ہیں۔ اسلام امن اور آشتی کا دین ہے۔ انسان کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت نہ کرنے سے امن کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر سوچیں تو بھی انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کو بچانے پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بخشی۔ جس نے ایک شخص کو بچا لیا گویا کہ اس نے پورے تمام لوگوں کی بھی جان بچائی ساتھ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹریفک حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ یہ خلاف ورزیاں لا علمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بغیر لائسنس یا حفاظتی اقدامات کیے بغیر گاڑی چلانا، ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی کرنا، مقررہ حد رفتار سے تیز گاڑی چلانا وغیرہ حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ تجاوزات سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ لوگ اپنی گاڑیاں یا ریڑیاں کھڑی کر کے سڑک کے بڑے حصے پر قابض ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں عام کام کرنے والوں یا کاروباری افراد نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی ہوئی ہیں۔ یہ غیر قانونی ہے اور اس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ٹریفک قوانین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی لائسنس یافتہ ڈرائیور ٹریفک قوانین کی پابندی کا عہد کرتا ہے، یعنی جب کسی انسان کو گاڑی چلانے کے لیے، کوئی بھی سواری کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، تو اس سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ اس کے جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر اگر لائسنس لینے کے بعد وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جو اس نے عہد کیا ہے اس عہد کو، اس وعدے کو وہ توڑ رہا ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ تجاوزات سے مراد یہ ہے کہ اپنی حد سے آگے تجاوز کیا ہوا ہے۔ جو ان کی جگہ ہے، دکان کی، مکان کی، گھر کی، کسی اور چیز کی جو جگہ ہے اس سے آگے، یعنی جو فٹ پاتھ کا حصہ ہوتا ہے اکثر وہ لیا ہوتا ہے۔ بعض دکانوں نے حصہ تو نہیں لیا ہوتا اپنی دکان کا، لیکن اپنا سامان اس جگہ پر ضرور رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ٹریفک نہیں گزر سکتی۔ تو یوں سڑکوں کی جگہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو اپنی بائکس، گاڑیاں وغیرہ پارک کی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، عین سڑکوں کے درمیان یا دکانوں کے آگے، گھروں کے آگے، اس کی وجہ سے بھی کھڑی ہوئی گاڑیوں کی دقت کی وجہ سے چلنے والی گاڑیوں کو مشکل ہوتی ہے گزرنے میں۔ یہ تمام وجوہات ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں، حادثات کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا اس میں ہم جتنے بھی چیزیں پڑھیں گے ان سے بچنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ حادثات جو ہوتے ہیں وہ صرف ہماری یا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ایک حادثہ بہت سے زندگیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اب اگر وہ اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا تو اس سے اس کی اپنی یا دوسروں کی جان کو خطرہ تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ریاست کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور فوجداری جرم کا ارتکاب بھی کیا۔ اسی طرح تجاوزات بھی فوجداری جرم کے ذیل میں آتے ہیں۔ ٹریفک حادثات جانی اور مالی نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ مزید جانیے، فوجداری جرم سے مراد انسانوں اور ریاست دونوں کے خلاف جرم ہے، یعنی ایسا جرم
جو انسان کا بھی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی مجرم ہے۔ اب ان سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر پر عمل کریں۔ نمبر 1، بغیر لائسنس گاڑی نہ چلائیں۔ نمبر 2، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ نمبر 3، گاڑی کو اپنی لائن اور اپنی لین میں رکھیں۔ نمبر 4، سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ نمبر 5، اوورٹیک کرتے وقت اشارے کا استعمال کریں۔ نمبر 6، اوور سپیڈ سے اجتناب کریں۔ نمبر 7، دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال نہ کریں۔ نمبر 8، ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کریں۔ بطور محکمہ ٹریفک پولیس کو ٹریفک قوانین پر عمل کروانے میں سختی کرنی چاہیے۔ ہمیں بطور شہری ٹریفک قوانین کے بارے میں حکومت یا ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم میں تعاون کرنا چاہیے۔ یعنی اگر پولیس نے یا حکومت نے ہمارے لیے ہمارے حادثات سے بچنے کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں اور ان پر سختی کی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو تنگ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے تو جس حد تک ہو سکے زخمیوں کی طبی امداد کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ اسلام مریضوں کی دیکھ بھال اور مدد کی خصوصی تاکید کرتا ہے۔ جائے حادثہ پر ایمبولینس فوری دستیاب نہ ہو تو ہمیں اپنی گاڑی حادثے کے شکار افراد کی مدد کے لیے پیش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بھی شہریوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسلام میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت ہر مسلمان حادثات کی صورت میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔